سلمان عابد صاحب، وہی ملک ہے، وہی عوام ہے، وہی مسائل ہے اور وہی حکمران ہے، تو پھر کیسے ملے گا معاشی ریلیف؟ دیکھیے، آپ کو کس نے کہا کہ شریف خاندان کے اقتدار میں آنے کے بعد ملک ترقی نہیں کرتا؟ یہ ملک ترقی کرتا ہے۔ اس ملک کا نام ہے شریف خاندان، یعنی اس شریف خاندان نے اسی کو ملک سمجھا ہوا ہے جو شریف خاندان ہے۔ اس لیے اسحاق ڈار صاحب کی جو آمد ہے وہ شریف خاندان کی اکانومی کو تو بہت گرو کر دیتی ہے، اسحاق ڈار کی صاحب کی اکانومی کو بہت گرو کر دیتی ہے، اور کچھ ان کے مخصوص لوگوں کو تو بہت گرو کرتی ہے۔ پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق ہوتا ہے، اور یہ بات رضوان رضی نے بالکل ٹھیک کی ہے۔ کسی ایک جماعت کے پاس بھی اس طرح کا ٹھوس اکانومی کا پلان نہیں ہے جس سے یہ چیزیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر نواز شریف صاحب کے پاس یہ جادو ہے تو انہوں نے اپنے بھائی کو وہ جادو کیوں نہیں دیا 16 ماہ؟ وہ بیچارہ در بدر پھرتا رہا، بقول اس کے کہ میں کشکول لے کے جاتا تھا، ہاں وہ لیک ہو جانا تھا، وہ کشکول لے کے میں پھرتا تھا، کوئی مجھے بھیک نہیں دیتا تھا، وہ مجھے مرتا تھا۔ تو بھائی آپ نے اپنے بھائی کو کیوں ذلیل کرایا، کیوں ترقی بتی کے پیچھے لگا دیا؟ اب نواز شریف صاحب بھرپور طریقے سے ایک بڑے تاریخی استقبال کے تحت آنا چاہتے ہیں۔ وہ جاوید لطیف نے کہا نا کہ ہم ایئرپورٹ کیوں نہیں جانا چاہتے تھے، اس کا کل جو ہے نا جو کہتے ہیں نا ہانڈی جو ہے وہ پھٹ گئی ہے۔ 500 کرسیاں، 800 سے 1200 افراد، کہاں پر؟ لاڑکانہ میں نہیں، کوئٹہ میں نہیں، خیبر پختونخوا کے فاٹا کے علاقے میں نہیں، لاہور جو نواز شریف کی سیاست کا گڑھ ہے، 1200 افراد۔ اور آج نواز شریف صاحب نے سنا ہے طلبی بھی کر لی ہے شہباز شریف صاحب کی کہ لاہور میں بندے کیوں نہیں نکلے آپ کے؟ اب بتائیے، یہ ہے وہ تاریخی استقبال۔ اسی وجہ سے وہ ایئرپورٹ کا استقبال بھی پوسٹ پون ہوا ہے، اور اسی وجہ سے مسلم لیگ نون کو اس وقت لگتا ہے۔ شہباز شریف صاحب دیکھ رہے ہیں، دیکھیں شہباز شریف صاحب دیکھ رہے ہیں۔ میں نے تو پہلے بھی کسی پروگرام میں کہا ہے، نواز شریف کو سب سے بڑا خطرہ اگر کسی سے ہے تو وہ شہباز شریف سے ہے۔ اچھا، وہ شہباز شریف اپنی مفاہمتی سیاست کو لے کر اس طرح سے آگے چل رہا ہے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو بھی لگا دیا اسی ٹرک کی بتی کے پیچھے۔ اب وہ نواز شریف کا بیانیہ ووٹ کو عزت دو سے ابھی جو جرنیلوں کا احتساب اور ججوں کا احتساب کرنا تھا پیچھے رہ گیا۔ سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون آج پہلی دفعہ یہ چورن بیچے گی ترقی کا؟ اتنی دفعہ اقتدار میں آپ آئے ہیں، آپ نے کیا ایسی معاشی ترقی کر دی پاکستان کے اندر کہ آپ کو تاریخی طور پر یاد رکھا جائے؟ لوگ اپنا کپڑے اٹھا کر آپ کو دعائیں دیں، جھولی پھیلا کے آپ کو دعائیں دیں کہ آپ آئیں گے تو مسیحا بن کے آئیں گے۔ اب آپ دیکھیے مسیحا بن کے آئے تو 1200 لوگ پہنچے ہیں مریم نواز کی اپیل کے اوپر۔ تو سوال یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں سیکھیں نا، یہ ڈرامے بازی، یہ منتر، یہ جو جذباتیت، یہ نعرے بازی کی جو پالیٹکس ہے، اس سے تو اکانومی درست نہیں ہونے والی۔ چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی والے ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، مسلم لیگ نون ہو، جس کو رضی آپ صاحب کے پاس کہتے ہیں ٹھوس پلان ہوگا تو آپ معیشت کو آگے لے کے چلیں گے نا۔